السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 51. رات اچھی خاصی بیت چکی تھی جب عمر حیات گھر واپس آیا تھا. وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا. دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر اس کی بیوی بیٹھی تھی. عمر نے ایک نظر اس کی پیٹھ کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتا آگے آیا. کمرے کی بکھری حالت دیکھ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے یہاں کیا کچھ ہوا ہوگا. اس کی آواز سن کر حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا. عمر بھی رک گیا. حالے کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے بہت کچھ پتا چل گیا ہو یا پھر بہت کچھ تکلیف دے رہا ہو. عمر آگے بڑھایا. چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب چلا آیا اور اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا. حالے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے، نئی نئی نظروں سے. تم کون ہو عمر؟ اس کی آواز خالی تھی، ہر جذبے سے خالی. یہ سوال اس نے کئی مرتبہ پوچھا تھا، لیکن تب یہ سوال تھا. آج یہ سوال نہیں تھا، بس وضاحت تھی جو طلب شدہ تھی. عمر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. پھر اگلے چند لمحات میں وہ اسے سب بتا چکا تھا. اس کا معراج سے ملنے سے لے کر آج تک کی ساری داستان، بغیر رکے بغیر اٹکے وہ سب بتا گیا تھا. ہر لفظ کے ساتھ حالے کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا. وہ ساکت ہوئی سب سن رہی تھی. جس لڑکی کو آج تک اپنا خاندان، اپنا سب سے قریبی انسان سمجھا تھا، وہ تو کوئی اور تھی. تم نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا. میں نے نہیں چھپائی. تم نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی حالے. سچ یہ نہیں ہے عمر. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں اب کے مختلف تھیں، کچھ انجان سی، کچھ مختلف سی. سچ یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. سچ یہ ہے کہ تم اس گھٹیا آدمی کے بیٹے ہو. میرے باپ کے بارے میں تمیز سے بات کرو. عمر درشتی سے ٹوکتے ہوئے اٹھا تھا. کیوں تمیز سے بات کروں؟ ہاں کیوں؟ تم جھوٹ بولو، تم دھوکہ دو، سب جسٹیفائیڈ. اگر میں اس گھٹیا آدمی، اس وائف بیٹر کے بارے میں کچھ کہوں تو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ وہ پوری طرح چلائی تھی. عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. کان کی لویں تک دب گئی تھیں. میں کہہ رہا ہوں تمیز سے بات کرو حالے. عمر اب کے تحمل سے بولا تھا. میں نفرت کرتی ہوں اس آدمی سے، اس کے ذکر سے، اور تم اسی وہاج کے بیٹے ہو. ہاں میں وہاج کا بیٹا ہوں، جس طرح تم معراج کی بیٹی ہو. عمر چبا چبا کر بولا. معراج سلطان کہو. وہ پوری قوت سے چلائی تھی. وہاج خان کہو. وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چلایا تھا. اسی لمحے، اسی لمحے حالے نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تھا، لیکن ابھی وہ عمر کے چہرے کو چھو پاتا عمر اسے پکڑ چکا تھا. تھپڑ رومانٹیسائز نہیں کروں گا حالے سلطان، وہ جتاتے ہوئے بولا تھا. ایک لمحے کو حالے ٹھہر گئی. عمر بھی ٹھہر گیا تھا. وہ شرمندہ تھی، ڈھیروں شرمندہ. یہ کیا کر رہی تھی میں؟ وہ خوفزدہ آنکھوں سے عمر کو دیکھے گئی. اس نے آرام سے حالے کی کلائی چھوڑ دی تھی. حالے کو اندازہ تو اسی لمحے ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر چکی ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا. عمر بڑے بڑے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا. حالے کا دل یکدم خالی ہو گیا تھا. وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر گر سی گئی. پشیمانی تھی. سلطان منزل میں موجود اپنے کمرے میں بیٹھی مہر ماں سلطان اس وقت ابتر حالت میں تھی. مٹی مٹی ہوا نائٹ سوٹ، بکھرے سرخ بے جان آنکھیں، اور بے حد ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی. چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. شاید وہ ابھی منہ دھو کر آئی تھی، لیکن ویرانی تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. نک سک سے تیار مسکراتا ہوا سفیر سلطان اندر آیا. اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا بکے تھا. وہ شاید بے حد خوش تھا، لیکن اس کا دماغ اگلے ہی پل بھگ سے اڑا تھا. مہر کو اس طرح فرش پر بیٹھے دیکھ وہ دیوانہ وار اس کے قریب چلا آیا تھا. کیا ہوا ہے مہر؟ تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟
تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مہر کچھ نہیں بولی، وہ بس خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سفیر کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ مہر پلیز کچھ بولو، کیا ہوا ہے؟ کچھ کہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ممی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ بولو پلیز۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، تیزی سے، روانی سے۔ ہمارا بچہ سفیر، ہمارا بچہ مر جائے گا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی تھی۔ سفیر سن ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم اپنا بچہ کھو دیں گے۔ مجھے معاف کر دینا سفیر، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی سفیر، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ مجھے معاف کر دینا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ سفیر کے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے بلند آواز میں گریا کر رہی تھی۔ سفیر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، نرمی سے اپنا ہاتھ مہر کی گرفت سے چھڑوایا۔ مہر بس روئے گئی، اسے بس رونا تھا۔ سفیر الماری سے اس کی شال نکال کر لایا تھا اور اب فرش پر بیٹھی مہر کے گرد وہ اس بھوری شال کو اوڑھ رہا تھا۔ ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تم بس ڈپریسڈ ہو اور کچھ نہیں۔ وہ مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ سفیر اب اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہر ماں کے لیے یہ ہاتھ بے ساکھیوں جیسا تھا۔ ہاں، اس کے سہارے وہ چل سکتی تھی۔ یہاں سے نکل کر اگر فروا سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہ اپنی بیلکنی میں فون کان سے لگائے کھڑی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر زیبش، کام ہو گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے فروا۔ ہاں، میں نے حالے کو بس وائٹامنز کی پلز ہی دی ہیں۔ اسپیکر میں زیبش کی آواز گونج رہی تھی، اور جب آپ کے کہنے پر میں اس ریسٹورانٹ گئی تب وہی ہوا۔ عمر نے مجھے پہچان لیا تھا اور اب تک تو وہ ساری حقیقت جان چکا ہوگا۔ لیکن مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو اس لڑکی سے نفرت ہے نا؟ پھر آپ اسے کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہیں؟ وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ فروا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوں جس سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے اندھیرے بہت گہرے اور سیاہ ہو چکے ہیں، اب اس کی واپسی ضروری ہے۔ میں بس اس کے لیے شیطان سے فرشتہ بن رہی ہوں۔ میرے لیے ساری دنیا سے اہم بس وہی ہے، اور اسے میں اس طرح تاریکیوں کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی۔ آخر میں اس نے نخوت سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ آسمان پہ بھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ اب وہ طمانیت سے مسکرا رہی تھی۔ اندھیرے جلد چھٹنے والے تھے اور پھر بس روشنی ہوگی، فرشتوں کے نور کی روشنی۔ 3 دن بعد، یہ اتوار کا دن تھا، نومبر کا لمبا چوڑا اور بورنگ سا دن۔ ان 3 دنوں میں کچھ غیر معمولی نہیں ہوا تھا سوائے اس کے کہ حالے سلطان نے مہر ماں کی کالز لینا چھوڑ دیا تھا، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر نے مہر کو اس کے بچے کے خیر و عافیت سے ہونے کی خبر سنائی تھی، سوائے اس کے کہ عمر اور حالے کے درمیان بول چال بند تھی۔ حالے کو اب بھی کچھ وقت چاہیے تھا کہ وہ ان حقائق کو پروسیس کر سکے۔ یہ عمر حیات کے بنگلے کے پورچ کا منظر تھا۔ وہ ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے کہیں جانے کو تیار تھا۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ عمر آنکھیں سکیڑے اس گاڑی کو دیکھے گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ چونکا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والی مہر ماں تھی، نقشک سے تیار، بھورے بالوں کو شانوں پہ پھیلائے، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے، وہ گردن تانے ہوئے تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو عمر اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ مہر ماں رک گئی۔ میں اپنی بہن سے ملنے آئی ہوں۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے، ہے نا؟ وہ تمہاری شکل پہ تھوکے گی، عمر تلخی سے بولا تھا۔ اسے عمر حیات پہ اعتبار ہے۔ وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے نکال دے گی اور کہے گی مجھے میرے شوہر پہ اعتبار ہے۔ کیا تم پھر بھی اس سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ جتا رہا تھا، جیسے اس روز کے جھگڑے کے بعد بھی، اتنے روز کی بول چال بند ہونے کے بعد بھی، ان کے درمیان موجود اعتبار نہیں ٹوٹا ہوگا، نہ میلا ہوا ہوگا۔ وہ ابرو اچکا کر کہتی اندر بڑھ گئی،
عمر اسے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ہالے وہیں بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، بالوں کا گول مول جوڑا باندھے وہ اسکرین کو تکتی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ دفتن اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ سامنے اس کے دو لوگ تھے، وہ دونوں اسے بے حد عزیز تھے۔ تم میری کالز نہیں پک کر رہی ہالے؟ وہ چوکھٹ میں کھڑی شکوہ کر رہی تھی۔ تم میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی، کیا تم مجھ سے بدگمان ہو؟ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ عمر بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ہالے البتہ کچھ نہیں بولی۔ میں تمہارا برا چاہوں گی کیا؟ سوچو ہالے، کیا میں، مہرماں سلطان، تمہارا برا چاہ سکتی ہے؟ میں نے تمہیں ڈاکٹر زیبش نوید کا نمبر بھیجا تھا، مگر تم ڈاکٹر زیبش بنگش کے پاس چلی گئی ہالے۔ تم نمبر زیادہ یاد نہیں رکھ پاتی، بلکہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے ہالے، یہ سب اس عمر نے کیا ہے۔ وہ اچانک سے پینترا بدل گئی تھی۔ عمر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ آج وہ نہیں بولے گا، یہ طے تھا۔ مہرماں آگے بڑھائی تھی۔ یہ پہلے دن سے ہم دونوں کے تعلق سے جلتا تھا ہالے۔ کئی دفعہ فون کر کے مجھے کہہ چکا تھا کہ میں تم سے دور رہوں، کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کے مکروہ عزائم سے واقف تھی۔ عمر نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ یہ میرے بارے میں کم، تمہارے اپنے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو مہر کو جیسے ایک اور موقع مل گیا۔ دیکھا تم نے ہالے، تم نے دیکھا نا، یہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں گائیڈ کروں، تمہیں اس سڑی ہوئی شادی میں پھنسے نہ رہنے دوں۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیز تیز بول رہی تھی۔ ہالے خاموشی سے یکٹک اسے سنے گئی۔ عمر اب آگے بڑھایا تھا۔ یہ ساری بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ تم ہالے کو بتا دو کہ اس کے اغوا میں تم شامل رہی ہو۔ عمر تلخی سے بولا تھا۔ تم آج تک ہر معاملے میں شامل رہی ہو، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کے باپ کو قتل کرنے والی بھی تم تھیں۔ اس کی آخری بات پہ بھی ہالے چونکی نہیں تھی۔ وہ بس مہر کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ وہ دونوں اب آپس میں بھڑ پڑے تھے۔ تم کبھی بھی ہالے کی خیر خواہ نہیں تھیں، تم لالچی اور حریص عورت ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ میں اگر لالچی اور حریص ہوں تو تم خود کیا ہو؟ گھٹیا انسان، تم اپنی بیوی کو تانے دینے والے ہو۔ وہ ایسا نہیں ہے، ہالے خواب کسی کیفیت میں ہلکی آواز میں بولی تھی، لیکن ان دونوں کی بلند آوازوں میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے مہرماں کہ تم کیا ہو اور میں کیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے سفیر اور ہالے کی تصاویر بھیجی تھی تاکہ میرا دل اپنی بیوی کی جانب سے خراب ہو سکے؟ تم خود کیا ہو عمر؟ لالچی جھوٹے انسان جو اپنی بیوی کا پیسہ چھپا کر رکھ لیتا ہے، جو اس کے اثاثے چھپا لیتا ہے۔ عمر ایسا نہیں ہے، ایسا مت بولیں۔ اس کے لب آہستگی سے پھڑپھڑائے تھے، لیکن اس کی آواز اب بھی ان دونوں تک نہ پہنچ سکی۔ مہرماں اب بھی چلا رہی تھی۔ تم اپنی بیوی کو بانجھ ہونے کے تانے دیتے ہو، تم ایک شکی مزاج آدمی ہو، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، گھٹیا انسان تم۔ میرے شوہر سے تمیز سے بات کرو۔ ہالے اپنی پوری قوت سے دہاڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عمر اور مہرماں بھونچکا رہ گئے تھے۔ وہ انگلی اٹھائے مہر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا شوہر ایسا آدمی نہیں ہے، میرا شوہر شکی مزاج نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے رہی تھی۔ مہرماں گنگ رہ گئی۔ مجھے میرے شوہر پہ اعتبار ہے، مکمل اعتبار۔ وہ مر جائے گا لیکن میرا برا نہیں چاہے گا۔ لالچی اور حریص آپ ہیں، میرے گھر سے نکل جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اب بھی غرا رہی تھی۔ وہ عمر کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، آج اتنے دنوں بعد مسکرایا تھا۔ مہرماں شل تھی۔ ہالے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسے نہیں مانیں گی نا آپ، ایسے تو بالکل نہیں سنیں گی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ مہر کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ گھر کے دروازے پہ لا کر مہر کا بازو اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ آئندہ اگر میرے شوہر کے بارے میں بکواس کرنی ہو تو میرے گھر مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہی تھی۔ میں تمہاری بہن ہوں ہالے، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی تھی۔ آپ میری بہن نہیں ہیں، آپ آستین کا سانپ ہیں، اور آپ میری بہن ہو بھی کیسے سکتی ہیں؟ ہماری تو نسل بھی نہیں ملتی۔
مہر انہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھیں، اس کا جسم شاکڈ تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا حالے، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے، میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ عمر جھوٹا ہے، تم سے ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ میں ہوں۔ حالے 2 قدم آگے آئی، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اس دن خود دروازہ بند کرنے والی آپ تھیں، میں نے آپ کے قدموں کی چاپ پہچان لی تھی۔ وہ اس کے قریب سرگوشی کر رہی تھی، ہلکی، بے حد ہلکی آواز میں، یوں جیسے آج بھی یہ راز وہ ہوا کو بھی نہیں سنانا چاہتی تھی۔ مہرماں سن رہ گئی، اس کے لب ہلکے سے وا تھے۔ قدموں کی چاپ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ بولی ضرور تھی لیکن اسے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا تھا۔ جس طرح انسانوں کے چہرے، رنگ، آواز مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، سفیر کی چاپ دل روک دینے والی ہے، اماں کی چاپ باوقار ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں آپ کے قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ حالے کی آواز زخمی تھی، جیسے کئی سالوں سے خنجر سہ سہ کر تھک گئی ہو۔ آپ کے قدموں کی چاپ جلد باز تھی، چوروں جیسی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کیسے پہچان لیا تھا؟ مہرماں کچھ نہیں بولی، وہ اب تک شل تھی۔ کوئی بچہ اپنی ماں کو نہیں بھولتا، ہر بچہ اپنی ماں کی خوشبو پہچان لیتا ہے۔ میں نے بھی پہچان لی تھی، لیکن میں سلطان تھی، مجھے بھرم رکھنے آتے تھے سو رکھ لیے، لیکن آج نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بولی تھی، آج بالکل نہیں مہرماں، تب وکٹم میں تھی، میں آج بھی آپ کی وکٹم ہوں، لیکن میرا شوہر، میں اس کے بارے میں کچھ سنوں گی تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جب جب میں نے اپنے شوہر کی باتیں آپ سے کی، اس وقت کے لیے خدا مجھے معاف کرے۔ عمر کہتا ہے تیسرا آدمی تعلق برباد کرتا ہے، آج میں اپنے اور اس کے تعلق سے تیسرے شخص کو نکال رہی ہوں، دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کہہ کر مڑی تھی، دل پہ بوجھ تھا جو شاید ساری زندگی رہنے والا تھا، لیکن اب بس نا، وکٹم بہت بن لیے، اب بس۔ وہ اندر لاؤنج میں واپس آئی تو عمر اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھا تھا، ایک بازو صوفے پر پھیلائے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، جیسے بھی کچھ دیر قبل یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند لمحہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب چلی آئی۔ عمر نے ابھی موبائل سے نظر نہیں ہٹائی۔ حالے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی، عین وہاں جہاں اس کا پھیلا ہوا بازو ختم ہوتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی رہی، بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد عمر نے نظر پھیر کر اس کو دیکھا تھا، اس کی بھری بھری آنکھیں جیسے ابھی چھلک پڑیں گی۔ رونا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ حالے نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اپنے پھیلے ہوئے بازو کی ہتھیلی کھول دی۔ حالے نے اپنا چہرہ اس کی ہتھیلی پہ ٹکایا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ 3 دن کے جمع شدہ آنسو ایک قطار کی صورت باہر نکلے تھے۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا، کم از کم وہ روتی ہوئی بیوی کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ حالے اگلے کئی منٹ روتی رہی تھی۔ عمر بس نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا جیسے وہ کوئی 2 سال کی بچی ہو۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سو سوری، اس دن میں نے جو کیا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بول سکی تھی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے حالے، غلطی میری تھی۔ وہ اسی طرح اس کے بالوں کو تھپکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ حالے کے آنسو تھم گئے، وہ تعجب سے اسے دیکھے گئی۔ غلطی میری تھی کہ میں نے ہم دونوں کے درمیان کوئی باؤنڈری نہیں بنائی۔ مجھے تمہارا ہاتھ تب روکنا چاہیے تھا جب تم نے میرے اوپر چائے گرائی تھی۔ اگر اس دن ہاتھ روکا ہوتا تو آج ہاتھ اٹھتا نہیں۔ حالے کو ایک بار پھر ڈھیروں شرمندگی ہوئی تھی۔ مجھے آج تک لگتا تھا کہ اس دن میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کیونکہ تم صدمے میں تھیں، لیکن نہیں، وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ بول رہا تھا اور حالے اسی طرح چہرہ اس کی ہتھیلی پہ ٹکائے اسے سن رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس دن میں گلٹی تھا۔ مجھے لگتا تھا تکلیف میرا حق ہے، تھپڑ، جلنا، مرنا میرا حق ہے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن میں غلط تھا۔
کوئی بھی واقعہ، کوئی حادثہ یا موت یا پھر غم، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے آپ کے جسم پہ تشدد کروائے۔ سو اگلی بار یہ ہاتھ اٹھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ہمارا تعلق بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، غلطی ہو گئی عمر۔ اب کے حالے کو برا لگا تھا۔ عمر نے سادگی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر یہی سب میں کرتا تو؟ اب کیا تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ برا مان کر بولی تھی۔ چہرہ اس کی ہتھیلی سے نہیں اٹھایا، البتہ عمر کا بالوں کو تھپکتا ہاتھ جو کہ رک گیا تھا، اسے اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے ایک بار پھر خود کو ہی تھپکی دینے لگی۔ میرا صرف بات کرنا ہی اتنا برا لگ رہا ہے اور تم کر چکی ہو، عمر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اصل میں پتہ ہے کیا، ہمارے معاشرے میں عورت کی تھپڑ یا تو جسٹیفائی ہو جاتی ہے یا پھر رومانٹیسائز۔ مرد مارے تو جانور، عورت مارے۔ ہمارے ناول، فلم اور ڈراموں میں بھی تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ عورت کا مرد کو تھپڑ مارنے پر ہمیشہ لوگ نم آنکھوں سے مسکرا دیتے ہیں اور سین رومانٹیسائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اتنا ہی غلط، اتنا ہی جرم ہے جتنا ایک مرد کا عورت کو مارنا۔ سو غلطی مانو اور اسے جسٹیفائیڈ نہ کرو۔ آخر میں اس نے نرمی سے بات ختم کی تھی۔ کیا اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ چہرہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گو کہ تم نے مجھ سے ایک مہذب انسان کی طرح معافی نہیں مانگی، لیکن یہاں بیٹھ کر میری محبت میں جو آنسو بہائے ہیں ان کی خاطر معاف کیا۔ حالے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تمہارے لیے نہیں روئی میں، میرے اپنے 1000 مسائل ہیں، وہ گردن کڑا کر بولی تھی۔ ہاں ہاں، اور ان 1000 مسائل کا حل تمہارے شوہر کا حسین ڈمپل والا مسکراتا چہرہ ہے نا؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں اتنے دن بغیر میری آواز سنے تم رہ کیسے لیں؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں الحمدللہ بہت خوش اور سکون سے رہ رہی ہوں، تمہارے تانوں اور ہمیشہ اپنے حسن کی تعریفوں سے دور۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ مان لو حال حیات، تم نے عمر حیات کو بہت مس کیا ہے، عمر مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے دھیان دیے بغیر آگے جانے لگی۔ اسی لمحے درمیان میں رکھی چھوٹی سی میز پہ رکھا ڈیکوریشن پیس نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ حالے نے بے اختیار اپنا ماتھا چھوا تھا۔ ماشاء اللہ، توڑ دیا؟ دو اور توڑ دو، میں تو چرس بیچ کر کماتا ہوں نا۔ وہ اس کے طنز پر مڑی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ اللہ، کتنا بولتے ہو تم! اللہ اللہ، سنتی تم ایک بھی نہیں ہو۔ وہ اسی کے انداز میں بولا تو حالے نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ عاجز آ گئی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے آگے کو ہوا۔ کچھ دن پہلے تم خود ہی شکایت کر رہی تھی کہ تمہاری کوئی نند نہیں ہے اور نہ ہی ساس کو فیملی پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے، تو اب میں ان دونوں کی کمی پوری کر رہا ہوں۔ کیسی ہے میری پرفارمنس؟ میں تھوڑی دیر اور رو لوں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ رونا ہے تو کوئی اور جگہ دیکھو، میرا حسین ہاتھ تمہارا تکیہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے بولا تھا۔ عمر! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ عمر اچھا اچھا اب کچھ نہیں کہتا والے انداز میں اٹھا تھا۔ اب وہ اس کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ گزارا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر ڈاکٹر غزالہ روحی کے کلینک چلی آئی تھی۔ آج کا سفر لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ وہ اس عورت کے پاس کئی بار آ چکی تھی، لیکن جتنا لمبا سفر آج لگا تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس نیلے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آج پھر بھورے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ آج پھر وہ مضطرب تھی۔ غزالہ روحی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بلیم گیم کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا تم دماغ کو قید سے آزاد کرنا چاہتی ہو؟ یہ ضروری ہے حالے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ جب تک اصل مجرم کو بلیم نہیں کرو گی، تمہارا دماغ اسی طرح تھکا رہے گا۔ حالے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ میں خود ہوں۔ وہ شکست خوردہ تھی۔ روحی نے ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ میں سیلف بلیمنگ کی بات نہیں کر رہی حالے، میں سیلف بلیمنگ نہیں کر رہی۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ میں، حالے سلطان، میں
اپنی کہانی کی ولن خود ہوں۔ میں کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکی۔ میں نے خود کو بے توقیر کیا۔ میں نے ڈاکٹر، وہ انگلی سے سینے پہ دستک دے رہی تھی، میں نے کسی انسان کو یہ حق دیا کہ وہ مجھے ذہنی مریض بنا دے، مجھے اپنا غلام بنا دے، کیونکہ میں ایک لالچی لڑکی تھی۔ مجھے میری ماں کی توجہ چاہیے تھی۔ وہ ہلکی ڈسٹرب آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں بھی نیڈی اور ڈیسپریٹ تھی۔ اپنی ماں کی محبت کے لیے میں ایسی تھی، اسی لیے میں نے سب برداشت کیا۔ ہر بات جو وہ مہر ماں مجھ سے کرتی تھی، ہر وہ ظلم جو اس نے میرے ساتھ کیا، اس میں شامل تھی۔ اس کی آنکھیں بھر رہی تھیں۔ روحی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ میں وہ مظلوم تھی جو اپنے لیے جان بوجھ کر آواز نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ میں لالچی تھی، کیونکہ میں محبت کھو جانے سے ڈرتی تھی، میں بزدل تھی۔ میں کیا کرتی؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر میری ماں مجھے میرے حصے کا پیار دے دیتی تو میں ایسی نہ بنتی۔ اس کی آنکھیں زاروں قطار بہہ رہی تھیں۔ ہر انسان اپنی کہانی میں کہیں نہ کہیں ولن ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ریڈ فلیگز اگنور کر کے کسی انسان کو اپنی زندگی میں آنے دیا اور اس نے آپ کو ہرٹ کیا، تو ولن وہ نہیں، آپ خود ہیں۔ میں بہت ہرٹ ہوں ڈاکٹر، میں بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں مہر ماں شامل تھی۔ اس بات نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں ایک لمبا عرصہ کسی پہ یقین نہیں کر سکوں گی۔ میں ایک لمبا عرصہ دوست نہیں بناؤں گی۔ میں بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ تم ہرٹ ہو، سمجھ آتا ہے، لیکن تم شاکڈ نہیں ہو۔ روحی سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ تم کیوں شاکڈ نہیں ہو؟ کیا تمہیں مہر پہ شک تھا، یا پھر تم یہ بات 3 دن پہلے نہیں جانی؟ تمہیں یہ بات پہلے سے پتا تھی؟ او میرے خدا، تمہیں یہ بات پتا تھی نا؟ اس نے جیسے پہیلی حل کر لی تھی۔ حالے نے آہستگی سے چہرہ اٹھایا تھا، گیلی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ میں جانتی تھی یہ کون لکھ سکتا ہے۔ اس نے جیسے اعتراف کیا ہو۔ میں جان گئی تھی، جب عمر مجھ سے پوچھنے آیا تھا، میں اسی دن جان گئی تھی، لیکن بس چپ تھی۔ وہ یاسیت سے بول رہی تھی، آواز میں رنج تھا۔ میں چاہتی تھی یہ جھوٹ نکل آئے۔ میں چاہتی تھی میرے اندازے غلط ہوں، لیکن نہیں ہو سکے۔ ہاں، میں شاکڈ نہیں ہوں، کیونکہ میرے شوق کا فیز گزر چکا ہے۔ میں اب قبول کر چکی ہوں۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر، کوئی انسان اٹھ کر یوں ہی ہماری کہانی کا ولن نہیں بن جاتا۔ ہم اسے یہ موقع دیتے ہیں۔ وہ روحی کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں، اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی کئی بار جلتی بجھتی ہے، اس پہ رک جانا ہوتا ہے۔ اپنی یا سامنے والے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، لیکن میں نہیں رکی۔ اس نے جیسے خود کا مذاق اڑایا ہو۔ میں نہیں رکی، کیونکہ اگر رک جاتی تو میرے لیے مزید مشکلیں بن جاتی۔ میں ڈر گئی تھی۔ میرے لالچ اور محبت کی بھوک نے مجھے سب سہنے پر مجبور کیا۔ مہر ماں میری کہانی کی ولن نہیں ہے، میں اپنی کہانی کی ولن ہوں۔ جب میں اپنے لیے نہیں بول سکی، اپنے لیے نہیں اٹھ سکی، جب میں نے چاہتے ہوئے اس کا ظلم برداشت کیا، تو میں مظلوم نہیں ہوں، میں ظالم ہوں۔ اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا میں نے۔ اس نے اب سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ روحی آگے کو ہو بیٹھی۔ دیکھو حالے، ہم چاہے ظالم تھے یا اپنے ساتھ اچھے نہیں رہے، لیکن کسی بھی انسان کو حق نہیں تھا کہ وہ ہمارے جسم یا روح کو تکلیف دے۔ چلو اگر اس نے دی بھی اور ہم نے سہ بھی لی، تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ عورت تمہارے بچوں تک آ گئی ہے، حد ختم ہو چکی ہے۔ حالے کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم ظالم کا ہاتھ روکو، اس کا ظلم روکو۔ تمہاری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ بس کر دو حالے۔ جاؤ، جاؤ حالے سلطان، کنفرنٹ کرو اسے، پوچھو اس سے کہ کس نے اسے حق دیا کہ تمہارے ساتھ برا کرے۔ اگر نہیں پوچھو گی تو ایک بار پھر اپنی جان کے ساتھ ظلم کرو گی۔ حالے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا میرے ساتھ ہوا کچھ بھی ظلم بدل سکتا ہے؟ روحی مسکرائی تھی۔
اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے اندر سے پچھلے گلٹ نکل جائیں گے، تمہارا دماغ پرسکون ہوگا، تمہارا جسم اور دل تم سے خوش ہوں گے کہ تم ان دونوں کے لیے بولی ہو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر وہ حد ختم ہو جائے تو اس کے خلاف بول اٹھنا چاہیے؟ خالہ کچھ نہیں بولی، اس نے بس سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ خالہ کچھ سوچ رہی تھی اور روحی اس کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنی ماں کو معاف کیوں نہیں کر دیتی خالہ؟ اس کی بات پہ خالہ کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے کھینچ کر تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ سن ہو گئی۔ جب تم چھوٹی تھی تب تمہیں تمہاری ماں کا پیار نہیں ملا، میں مانتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بت بنی خالہ کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی۔ لیکن بچوں کے پاس ماں باپ کا پیار پانے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، تم نے کوئی طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم ایگوئسٹک تھیں۔ تم نے بھرم رکھ لیا، کھوکھلے بہادروں کی طرح ماتھے پہ لیبل سجا لیا کہ تمہیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تمہیں تھی۔ روحی زور دے کر بولی تھی۔ خالہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر چپ کر گئی۔ تم اپنی ماں کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ تم پہ شروع ہی سے بہت سارے بوجھ ڈال دیے گئے تھے۔ تم مزید جھکتیں تو شاید گر جاتیں، لیکن گرنا تو برا نہیں ہوتا، گر کر اٹھ نہ پانا برا ہوتا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھی؟ خالہ نے لب آپس میں پیوست کر لیے، دل کو اندر سے کوئی جکڑ رہا تھا۔ ماؤں کو معاف کر دینا چاہیے خالہ، کیونکہ مائیں ہمیشہ معصوم ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی ماں سے زیادہ معصوم کوئی انسان دیکھا ہے؟ خالہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، لیکن بہرحال وہ تمہاری ماں ہیں، انہیں معاف کرو تاکہ دل کے بوجھ ہلکے ہو سکیں۔ ماں باپ تو اولاد کو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو قتل سے بھی بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ نئی شروعات کرو خالہ سلطان، کسی مہر، کسی شمس اور کسی فروا کو حق نہیں ہے کہ تمہیں اذیت دیں، تم پہ بس تمہارا حق ہے۔ وہ نرمی سے بولی تو خالہ نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا دیا اور ایک گہری سانس خارج کی، ایک تازہ سانس، اپنے ساتھ انصاف اور ایک نئی زندگی کے نام۔ معراج سلطان کے آفس میں بیٹھا عمر حیات کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ کھٹا کھٹ ٹائپ کرتے ہوئے اس کا دھیان کہیں اور نہیں جا رہا تھا، وہ فوکسڈ تھا۔ اس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، کوٹ اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا، بال حسب عادت ماتھے پہ گرائے ہوئے تھے۔ دفتن آفس کا دروازہ ہلکا سا بجا تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، جانتا تھا آنے والا شمس سلطان ہی ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق شمس اندر آیا تھا۔ ایش گرے 2 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ عمر اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، لیکن سر نہیں اٹھایا۔ شمس اس کے اس رویے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ متوازن چال چلتا ہوا آیا، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچی اور ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر دھر دی۔ کیا تم میرا ایک حکم مانو گے؟ میں آپ کا ملازم نہیں، پارٹنر ہوں، سو آپ مجھ سے فیور لے سکتے ہیں، حکم نہیں دے سکتے، عمر نے ٹوکا تھا۔ شمس مسکرا دیے، نہ جانے کیوں انہیں یہ آدمی برا نہیں لگتا تھا۔ یہ فائل اپنی بیوی کو دے دو، اس میں وہ ساری رقم کی ڈیٹیل ہے جو میں ہر ماہ بھائی کو اپنی کمپنی سے دیا کرتا تھا، چند ماہ سے نہیں دے سکا۔ وہ ایک پل کو رکا تھا، عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ لیکن اب میں سب فکس کر لوں گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ میں حالے اور حسن کو اتنی ہی رقم دیا کروں گا جتنی ان کا حق ہے، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کر دو گے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بیوی کے لیے کما سکتا ہوں، اسے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، عمر سنجیدگی سے بولا تھا۔ شمس کی آنکھوں میں اب کے گلٹ تھا۔ انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے ہے۔ میں ایسا آدمی نہیں تھا عمر، میں کبھی بھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا تھا۔ اٹ جسٹ ہیپنڈ، وہ بے بسی سے بولا، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا، لیکن میں ان کے بچوں اور بیوی کے لیے بہت کچھ کروں گا، تم دیکھ لینا، میں فرشتہ بن کر دکھاؤں گا۔ عمر نے استہزاء سے سر جھٹکا تھا۔ ان کے بچوں کو صرف اور صرف ہیون چاہیے،
دے سکتے ہیں؟ شمس اس کی بات پہ ٹھہر گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا جواب نہ ہی ہوگا، لیکن خیر، میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ میرے پارٹنر ہیں، میں آپ کو فیور دوں گا۔ یہ فائل اور آپ کی آئندہ بھیجی جانے والی رقم حالے اور حسن قبول کر لیں گے؟ شمس ممنونیت سے اسے دیکھے گیا۔ کل میں اپنے گھر میں ایک فیملی ڈنر رکھ رہا ہوں، کیا تم اپنی بیوی کو لے آؤ گے؟ میں خاندان جوڑنے پہ یقین رکھتا ہوں، سو فکر نہ کریں، میں لے آؤں گا۔ آپ بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کی بیوی کسی قسم کی بدمزگی نہ کر دیں۔ عمر متانت سے بولا تھا۔ ارے نہیں نہیں، اس کی فکر مت کرو، ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ وہ حالے کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس کل رات آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شمس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہم دونوں، ان الفاظ کے پیچھے کیا راز تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مصروف سی شہرہ پہ واقع غزالہ روحی کے کلینک سے جب وہ باہر نکلی تو اس کے سامنے ہی کوئی کھڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی، ایک بھرپور مسکراہٹ۔ تم سے برداشت نہیں ہوا نا میرا باہر آنا؟ کیفے چھوڑ چھاڑ نکل آئے تم بھی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون مسکرایا تھا۔ ہم دونوں باسز ہیں، اگر کیفے تمہارے غریب شوہر جیسے آدمی کا ہوتا تو الگ بات تھی، ہم جب چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں میڈم۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، پھر اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر بیٹھا۔ اگر میرے غریب شوہر نے تمہارے یہ القابات سن لیے نا، زبان جلا دے گا تمہاری۔ فکر نہ کرو، وہ حسن پرست آدمی مجھ سے نہیں الجھے گا، جانتا ہے میں چہرے بنانے میں کس قدر مہارت رکھتا ہوں۔ کیا ہو جو میں اس کی ایک آنکھ بھینگی کر دوں؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نیلا تھوتا کھا کر مارے گا خود کو یا پھر چوک پہ پھانسی لگا لے گا؟ یہ آواز پچھلی سیٹ پر بیٹھے حسن کی تھی۔ حالے نے مڑ کر اس کو گھورا تھا۔ شرم کرو، بہنوئی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو اچھا؟ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ ہارون مسکراتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ گول میز کے اطراف میں سجی کرسیاں اور چھت سے لٹکتے کرسٹل بالز والے خوبصورت ریسٹورانٹ میں میز پہ ڈھیر سارا کھانا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہاری، ہم اس طرح کھانا کھانے نہیں آئے، حالے یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ ہارون بھی اداس سا مسکرایا تھا۔ تم عمر کے ساتھ رہ رہ کر کنجوس ہوتی جا رہی ہو اس لیے۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، سو بات بدل گیا۔ وہ کنجوس نہیں ہے، بس پیسے میں اس کی جان اٹکی رہتی ہے، ورنہ مجھ پہ خرچ کرنے میں تو بہت اچھا ہے۔ حالے فخر سے کہہ رہی تھی۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے، عمر حیات کے بس میں ہو تو ہوا کھائے اور پانی سونگھے، لیکن پیسہ خرچ نہ کرے۔ حسن نے ہاتھ جھلایا تھا۔ حالے تب گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں ساتھ وقت گزارنے آئے ہیں یا پھر میرے شوہر کو ڈسکس کرنے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ گینڈے۔ اسے چھوڑو حالے، تم میری بات سنو۔ وہ جو عالیہ تھی نا، ہماری کلاس فیلو، اس نے ارحم کو ڈم کر دیا، اور وہ جو رحمان تھا نا ہیٹ والا، اس نے شادی کر لی اپنی ایکس کے ساتھ۔ ہارون ایک بار پھر اپنے خبری موڈ میں آ چکا تھا۔ آلے نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ اللہ اللہ، اس رحمان نے شادی کر لی، بلایا کیوں نہیں ہمیں؟ اور اس کی منگیتر کا کیا بنا پھر؟ وہ کھانا چھوڑ اب متجسس تھی۔ ہارون نے جوس کا گھونٹ بھرا۔ ہونا کیا تھا؟ وہ آج کل ٹک ٹاک پہ سیڈ ویڈیوز بنا رہی ہے اور انسٹا پہ بھی ریلیشن شپ ایڈوائس دیتی ہے۔ تم ان کو فالو کرو نا۔ رکو میں تمہیں اکاؤنٹ بھیجتا ہوں۔ ہارون نے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، کسی کا بریک اپ ہو، کسی کا نیا نیا تعلق بنے، شادی ہو یا پھر جھگڑا، ہر بات پہ اسی طرح ڈسکشن ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جو فاصلہ آ گیا تھا وہ اب ایک بار پھر پر ہونے لگا تھا۔ حسن ان دونوں کی باتوں سے بور ہو گیا تھا۔ قریب ہی کسی میز پہ اس کی کلاس فیلو آ کر بیٹھی تھی، سو اب وہ اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ ہارون اور حالے اب اکیلے تھے۔ تم کیسے ہو ہاری؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہارون مسکرایا تھا۔ مجھے کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس کیفے تھکا رہا ہے، بزنس آسان نہیں ہے۔
وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا جب ہالے اب بھی اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا کام چھوڑ کر اس وقت میرے پاس ہو تاکہ میرے برے وقت میں مجھے اچھا محسوس کروا سکو۔ تم ساتھ ہو تو دل ہلکا ہے، لیکن مسائل صرف میرے نہیں ہیں ہری، تمہارے بھی ہیں۔ سو برابری کی سطح پر آؤ اور بتاؤ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہارون کے دل کو تقویت ہوئی تھی۔ وہ واقعی ٹاکسک نہیں رہی تھی، وہ خود کو بدل رہی تھی۔ ہارون اور اس کا تعلق برابری کی سطح پہ آ رہا تھا۔ دوستوں کو چانسز دینے چاہیے۔ اگر ایک ایک غلطی پہ دوست چھوڑے جائیں تو ایک دن ہم تنہا رہ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں حالے، اب واقعی ٹھیک ہوں۔ بس اگلے ہفتے میری پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ نروس ہو؟ حالے نے نرمی سے پوچھا۔ ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، نروس نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں میری پینٹنگز کبھی دنیا کے عجائب میں شمار نہیں ہوں گی، نہ ہی میں ان سے کما سکوں گا، اور نہ ہی میں کوئی بے حد امیر اور مشہور آدمی بن جاؤں گا جیسے ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے۔ یہاں آپ کا دل ٹوٹا اور یہاں آپ نے محنت شروع کی اور آپ بے حد مشہور ہو گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ لیکن میں خوش ہوں، کیفے سے کمائی ہو جاتی ہے اور پینٹنگز مجھے خوش رکھتی ہیں۔ میں ہیل ہو رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ حالے مسکرائی تھی۔ ہارون اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ دوستوں کا ساتھ آپ کو کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے نا؟ شام گہری ہو کر آسمان پر پھیلی تو آسمان اپنا نیلا رنگ بدل کر سیاہ ہونے لگا۔ ستارے سارے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے۔ نومبر کی ٹھنڈی ہوائیں کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ وہ کہ کراچی میں زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی موسم اچھا خاصا ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں خوشگوار سے موسم میں عمر حیات کے کمرے میں جاؤ تو حالے سلطان سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر اس کے عقب میں بیڈ پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پہ گاڑیوں کے نئے ماڈل دیکھتا ہوا، ساتھ ہی ہر 5 منٹ بعد سردار کو کال کرتا ہوا۔ حالے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، سست روی سے، اداسی سے۔ تمہارے بالوں کا رنگ خراب ہو رہا ہے، وہ اسی طرح لیپ ٹاپ پہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ حالے چونک گئی تھی، پھر بالوں کو آگے کیا۔ آہ، ان کا رنگ واقعی خراب ہو رہا تھا، وہ کھردرے بھی ہو گئے تھے۔ کل جا کر ان کا کلر چینج کرواؤ، واپس اپنے بلیک ڈائی پہ آ جاؤ، تمہارے بال ویسے خوبصورت تھے۔ حالے مسکرائی تھی، بالآخر اس نے کسی چیز کی تو تعریف کی تھی۔ اچھا، تمہیں میرے بال سیاہ پسند تھے؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ ویسے عمر، میں نے سنا ہے تم میری محبت میں فیل ہو گئے تھے۔ اب کہ عمر نے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں کچھ خفگی تھی۔ ویسے حالے، میں نے سنا ہے تم لوگوں کو جا کر کہتی ہو میری آواز اس کرے ارض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ وہ بھی عمر تھا، کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ حالے کو شوق ہی تو لگا تھا۔ یہ میرا پرسنل سیشن تھا عمر، روحی نے تم سے کیسے شیئر کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سب کچھ روحی نے نہیں بتایا۔ آپ کے ہینڈ بیگ میں وائس ریکارڈر لگایا تھا میں نے، وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا اور بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھا تھا۔ حالے اب بھی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ، تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں۔ وہ بیڈ کی پائتنی کے قریب آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے آفر کر رہا تھا۔ حالے بھی مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے فرش پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں تیل سے بھری چھوٹی سی پیالی اٹھا رکھی تھی جس میں سے وہ وقفے وقفے سے تیل ہاتھ میں بھرتا تھا اور اس کے بالوں میں لگاتا تھا۔ آج شمس آیا تھا میرے پاس، تمہارا حصہ دینا چاہتا ہے وہ، اور کل ڈنر پہ بھی بلا رکھا ہے۔ میں ہاں کہہ آیا ہوں حالے۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس سنتی رہی۔ کل ہم جائیں گے، تم چاہو تو مہر کو کنفرنٹ کر سکتی ہو، اس سے بات کرو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے بولا تھا، پھر ایک پل کو ٹھہرا۔ کیا تمہیں اعتراض ہوگا اگر میں اپنے ابا کو گھر لے آؤں؟ وہ ہتھیلی سے اس کے سر میں مالش کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دور کہیں شاید وہ جواب جانتا بھی تھا۔ حالے چند پل خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، وہ تمہارے ابا ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر تم انہیں یہاں لے آؤ، لیکن میں تم سے ایک ریکویسٹ کروں گی، مجھے کچھ وقت دو، میرے دل میں ان کے خلاف بہت کچھ ہے۔
بس تھوڑا وقت دو تاکہ میں خود کو سمجھا سکوں۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا حالے اتنی جلدی دل سے بات نہیں نکالے گی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم مجھے پیسے دو تاکہ میں نیا ہیئر کلر کرواؤں، ہیئر کٹ لوں اور کیریٹن ٹریٹمنٹ بھی۔ ہاں ہاں، میرے باپ کی شوگر مل لگی ہے نا، یا پھر میرے پاس کوئی درخت ہے جہاں پیسہ اگتا ہے۔ 50 روپے والا جیو کلر لگاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ حالے حسب توقع بھڑک گئی تھی۔ چھوڑو میرے بال، کوئی ضرورت نہیں اس سب کی، پیسے دیتے وقت تو تمہاری جیب میں سانپ بیٹھ جاتے ہیں نا۔ وہ اٹھنے لگی تھی لیکن عمر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس دوبارہ بٹھا دیا۔ لے لو جتنے پیسے چاہیے لے لو، وہ جل کر بولا تھا۔ جس حساب سے تم خرچہ کر رہی ہو نا، مجھے لگتا ہے ان قریب میں 3 تلوار کے چوک پہ بھیک مانگوں گا۔ اور مزے کی بات بتاؤں عمر، تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا، وہ مزے سے بولی تھی۔ اب تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ جب میں اماں کے کوکنگ کلاسز میں کھانا بنایا کرتا تھا نا، تو لڑکیوں کے کھانے جل جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے نظر نہیں ہٹاتی تھیں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے تم بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہی ہوگے۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ لو، میں بھلا کیا کرتا تھا؟ ذرا سی اپنے ڈمپلز کی نمائش کر دیتا تھا اور لڑکیوں کے دلوں پہ چھری چل جایا کرتی تھی۔ عمر اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ میری برداشت کی حد ختم ہو جائے، حالے نے وارن کیا تھا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے حالے، تم اگر ابھی ان بے ضرر لڑکیوں سے جل رہی ہو تب کیا ہوگا جب مجھے جنت میں 70 حوروں کے ساتھ دیکھو گی؟ وہ اب اس کے بالوں کی چٹیا گوند رہا تھا۔ حالے نے اپنے بال چھڑوائے تھے، اب وہ پلنگ کی پائتنی پہ اپنا سر ڈھلکائے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ جنت میں جانے والوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا؟ ہاں بالکل ہوتی ہے، عمر نے تائید کی تھی۔ پھر میں جنت میں جا کر دعا کروں گی کہ اللہ سائیں تمہیں جہنم میں پھینک دے، نہ حوریں ہوں گی نہ جلن۔ عمر کا چہرہ فق ہو گیا تھا۔ حالے مسکراتی ہوئی اٹھی تھی۔ میں تو پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہی نہیں، تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو دیکھنا بھی حرام ہے مجھ پہ۔ وہ گھبرا ہی تو گیا تھا۔ حالے مسکراتے ہوئے اب اپنے بالوں کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دھمکی کام کر گئی تھی۔ اگلی رات وقت 9:30 کے قریب سلطان منزل میں آج بچھی ہوئی کھانے کی میز تو یوں لگتی تھی جیسے کسی محل کا شاہی کھانا ہو۔ کون سا کھانا تھا جو آج وہاں موجود نہیں تھا؟ کون سا مشروب تھا جس کی کمی محسوس ہوتی؟ خوش گپیوں کے درمیان کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ شمس بیٹھے تھے، ان کی دائیں جانب سفیر اور اس کے ساتھ مہرماں، اسی طرح ان کی بائیں جانب حالے سلطان تھی اور اس کے ساتھ بیٹھا عمر حیات۔ حالے کے ساتھ والی کرسی پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ وہ حالے کی موجودگی سے بے تحاشا خوش تھے اور آج انہوں نے اسی لیے سربراہی کرسی چھوڑ حالے کے ساتھ والی کرسی چن لی تھی۔ حالے سب سے بات کر رہی تھی، دادا سے، اپنی ماں سے، فروا سے اور یہاں تک کہ سفیر سے بھی۔ سفیر نے بھی اس سے ہلکی پھلکی بات کی تھی۔ وہ چاہے ماضی میں جیسا بھی رہا ہو، لیکن ایک ماضی وہ بھی تھا جس میں سفیر اس کا بہترین دوست رہا تھا۔ عمر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ یوسف سلطان نے سرگوشی کی تھی۔ حالے مسکرا دی۔ وہ کم از کم اس اس آدمی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ بہت خیال رکھتا ہے دادا جان، بہت اچھا ہے، تھوڑا پیسے کے معاملے میں کنجوس ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ انہی کی طرح سرگوشی کر رہی تھی۔ یوسف سلطان تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آج حالے بالکل نارمل تھی، نہ اس نے پچھلی باتیں دہرائی تھیں، نہ اس نے کوئی بات کہی تھی۔ معراج کا شاگرد ہے، کنجوس تو ہوگا نا، ویسے ایک بات ہے، لڑکا ہے ہینڈسم۔ دادا کی بات پہ حالے نے ان کو گھورا تھا۔ میں کیڑی گھٹ شیاں، میں کون سا کوئی کم ہوں؟ وہ اس کی بات پہ نم آنکھوں سے ہنس پڑے تھے۔ میں کوں سرائی کی اچکاں پہلے اتنی میٹھی کڑھائی کا ہی نہ لگی۔ مجھے سرائی کی آج سے پہلے اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی، وہ کہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کرنا حالے، میں مجبور اور کمزور تھا، تمہاری جدائی اب میرے بس کی بات نہیں، تم اب مجھے چھوڑنا مت۔ وہ جیسے التجا کر رہے ہوں۔ حالے کے دل کو کسی نے پکڑ کر دبایا تھا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے سامنے بیٹھی مہر کو دیکھا جو انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
ہم دونوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا دادا، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ سب کھانا روک کر اسے دیکھے گئے۔ ہم ایک خون ہیں، ایک نسل ہیں۔ میں آپ کے بیٹے کا خون ہوں، میں آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ ہم میں فاصلے آ سکتے ہیں، بدگمانی آ سکتی ہے، لیکن تیسرا نہیں آ سکتا، ہے نا دادا؟ وہ کہہ تو یوسف سلطان سے رہی تھی، لیکن اس نے آنکھیں مہر کے چہرے پہ گاڑ رکھی تھیں۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ ہالے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ اب بس، مہر کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے ہالے کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ ہالے، تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، تمہیں دیکھنی تھی نا؟ وہ لفظوں پہ زور دے رہی تھی۔ مہر، بیٹے سے کھانا کھا لینے دو، شمس نے ٹوکا تھا، لیکن ہالے، میں واقعی دیکھنا چاہتی ہوں کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر نے ایک نظر ہالے کو دیکھا۔ ہالے نے پلک جھپک کر اسے تسلی دی تھی۔ ان دونوں کا رخ اب کے مہر ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو اب ہونے جا رہا تھا۔